نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھولتے راز سر بستہ نہ یوں رسوایاں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیاس گھومن جیسے جوہلائے نے معصوم عوام کو پاگل بنانے کے لیے رجال کشی کی ایک روایت کو شان علی کی جانب منسوب کر دیا۔ ان ناسبی ملوانوں کے بارے میں یہ بات صادق آتی ہے کہ بھان متین نے کنبا جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کروڑا۔ وہ روایت محمد ابن نصیر نمیری کے بارے میں جو لواطت کے جواز کا قائل تھا اور لواطت کرتا بھی تھا۔ یہ شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کرتا تھا، کبھی علی کی ربوبیت کا دعویٰ بھی کرتا تھا، اور اسی رجال کشی میں جہاں یہ روایت موجود ہے تحریر ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام نے محمد ابن نصیر نمیری پر لعنت کی ہے۔ اس کے علاوہ شیعہ علماء اسے کافر، مرتد اور خبیث ترین انسان قرار دیتے تھے، اور اس کا شیان علی سے دور دور تک کوئی بھی تعلق نہ تھا۔ الیاس گھومن نے اس کافر اور مرتد انسان کو شیعوں کی لسٹ میں قرار دے کر شیعوں پر لواطت جیسے عظیم گناہ کی تہمت عائد کی ہے، جس سے مومنین کے دلوں کو کافی تکلیف ہوئی ہے۔ تو آج ہم ان لعنت زدہ گنجے سروں سے لے کر ٹیڑے پاؤں تک کے نازبیوں کو اس کا جواب بمائے پرافٹ دیں گے، یہاں تک کہ ہند بنت عتبہ میڈیکل کالج کے سرجن بھی پھر ان زخموں کو زندگی بھر نہیں بھر سکیں گے۔ عزیزان گرامی، مردوں کا مردوں سے جنسی تسکین حاصل کرنا لواطت کہلاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لواطت زنا سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ نے لواطت کی وجہ سے ایک قوم کو ہلاک کیا ہے، جبکہ اس نے زنا کی وجہ سے کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا۔ اور اسی طرح اہل تشیع کی شرح لمہ نامی کتاب میں یہ بات تحریر ہے کہ عورت سے اس کی دبر میں وطی کرنا مکروہ ہے کراہت مغلطہ سے، جو کہ حرمت کے قریب ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے سدیر نے روایت کی ہے کہ عورتوں سے وطی فی الدبر حرام ہے، کیونکہ امام نے رسول خدا سے روایت ہے کہ فرمائی ہے کہ میری امت کی عورتوں کی ادبار میری امت پر حرام ہے، اور اسی کے حاشیے پر لکھا ہے کہ ہمارے شیعہ علماء کی جماعت کا فتویٰ ہے کہ لواطہ عورت سے حرام ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو بیان کیے دیتے ہیں کہ وطی فی الدبر کی کس نے ہے۔ اہل سنت کی مایہ ناز کتاب ترمذی شریف، غرائب القرآن، تفسیر ابن کثیر، نیل الاوتار، تفسیر قرطبی اور فتح الباری شرح صحیح بخاری میں یہ بات واضح طور پر تحریر ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں حضرت عمر رسول خدا کی خدمت میں آئے اور عرض کی حضور میں ہلاک ہو گیا ہوں۔ نبی نے پوچھا کس چیز نے تم کو ہلاک کیا؟ عمر ابن خطاب نے عرض کی آج رات میں نے اپنے پلان کو لڑ دیا، یعنی میں نے اپنی بیوی سے لواطت کر دی۔ یہ سن کر رسول خدا خاموش ہو گئے۔ بس فوراً اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں اور اپنے کھیت میں آؤ جدھر سے تمہارا جی چاہے۔ عزیزان گرامی، مسٹر عمر صاحب کا بیوی سے لواطت کا ثبوت صحیح ستہ سے مل گیا، اور مزے کی بات یہ دیکھیے کہ اپنے اس فعل حرام پر مسٹر عمر صاحب نے رسول خدا کو بھی اپنا گواہ بنا ڈالا۔ اور دوسری بات، اہل سنت کو حضرت عمر کا شکر گزار رہنا چاہیے کہ انہوں نے بیوی سے لواطت فرما کر تمام ملت اہل سنت کے لیے عورتوں سے لواطت کی اجازت قرآن میں نازل کروا ڈالی۔ اب ایک قدم اور آگے بڑھائیے۔ اہل سنت کی مایہ ناز کتابوں میں یعنی تفسیر در منصور، تفسیر قرطبی، تفسیر قاسمی میں یہ بات تحریر ہے کہ رسول خدا کے صحابی حضرت عمر صاحب کے فرزند ارجمند اپنے اس باپ کے مشن کو آگے بڑھاتے رہے، اور یہ بھی باپ کی طرح عورتوں سے لواطت کو جائز جانتے تھے اور اس کو گناہ نہیں مانتے تھے۔ اس سے ایک قدم اور آگے بڑھائیے اور دلوں کی دھڑکنوں کو ذرا سنبھال کر سماعت فرمائیے گا۔ 1 تابعین، 2 صحابہ کرام، 3 علماء فقہائے مدینہ منورہ، نمبر 4 امام ابو ملیکہ، نمبر 5 امام مالک، نمبر 6 امام شافعی، نمبر 7 حضرت عبداللہ ابن عمر، اور نمبر 8 مسٹر عمر ابن الخطاب۔ یہ سب کے سب عورتوں سے لواطت کو جائز جانتے تھے۔ ان کے جائز جاننے کے لیے اہل سنت کی مایہ ناز کتابوں کی جانب رجوع فرمائیں، جیسے فتح الباری شرح صحیح بخاری، نیل الاعتبار، تفسیر قاسمی، تفسیر قرطبی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر در منصور، المحاضرات، احکام القرآن، غرائب القرآن اور تفسیر روح المعانی۔ ایک قدم اور آگے بڑھائیے، اپنے جذبات پر قابو رکھ کر سنیے گا۔ اہل سنت کے مایہ ناز امام ابو ملیکہ سے سوال ہوا کہ عورت کی دبر میں دخول جائز ہے؟ تو اس نے فرمایا کہ آج رات میں نے ایک کنیز سے لواطت کا ارادہ کیا،
اور دخول مشکل ہو گیا، بس میں نے تیل سے مدد حاصل کی۔ اہل سنت نازبیوں کے امام نے یہ لواطہ بمائے تیل کے ساتھ حلال کر دیا۔ ان کو بہت بہت بدہائیو، اٹھاؤ بوتل تیل کی، مسکراہٹوں کے کھیل کی۔ اور اسی طرح سائل نے امام مالک سے لواطہ کے بارے میں پوچھا تو امام مالک کہنے لگے میں ابھی اعلی تناسل کا سرا لواطہ کی وجہ سے دھو کر آیا ہوں۔ نازبی ملوانا الیاس گھومن شیعوں پر تہمت عائد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شیعہ مذہب میں لواطہ جائز ہے۔ ہم اس نازبی سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ فعل آپ کے امام مالک سے لے کر مسٹر عمر صاحب تک نے کیا ہے، پھر ان کا کیا بنے گا؟ یہاں تک تو بات تھی عورتوں سے وطی فعل دوبر کرنا۔ اب چلتے ہیں مردوں کے ساتھ ان نازبیوں کے امیر زادوں اور شریف زادوں کا وطی فعل دوبر کرنا اور کروانا۔ اہل سنت کی مائناز کتاب المحاضرات میں تحریر ہے کہ ایک شخص نے لواطہ کے لیے ایک لڑکے کو کچھ پیسے دے کر راضی کر لیا، اور جب ناڑا کھولا تو لڑکے نے اس کے اعلی تناسل کو دیکھ کر کہا یہ تو بہت بڑا ہے اور میں اس کو داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے کہا تم کو دو کام تو ضرور کرنا پڑیں گے، یا اس کو داخل کروا یا پھر معاویہ کو گالیاں دو۔ وہ معاویہ کا بہت بڑا عاشق تھا، کہنے لگا میرے ماموں اور مومنین کے ماموں کو گالیاں دینے کی نسبت اس تیرے اعلی تناسل کے دخول کی اذیت پر صبر کرنا آسان ہے میرے لیے۔ پھر جب اس مرد نے اعلی تناسل داخل کر دیا تو لڑکا کہنے لگا ہائے میرے اللہ، تیرے ولی معاویہ کی محبت میں یہ اذیت برداشت کرنا بالکل تھوڑی چیز ہے۔ اے میرے خدا، حضرت معاویہ سے گالیاں روکنے کی خاطر مروا رہا ہوں اپنی گانڈ، تو مجھے صبر کی توفیق عطا فرما۔ میں لعنت زدہ گنجے سر اور موٹی گردن سے لے کر ٹیڑھے پاؤں تک والے نازبیوں سے کہوں گا کہ اب اس لڑکے کی طرح آپ بھی مزید صبر کی توفیق مانگ کر اپنے بزرگوں کی لواطت سٹوریاں سنتے جائیے۔ اسی ہی اہل سنت کی کتاب المحاضرات میں درج ہے کہ اہل سنت کے مایہ ناز امام ابو حنیفہ کے شاگرد خاص عبداللہ ابن عمر کو بادشاہ وقت نے قاضی بنایا تو انہوں نے اپنی اسپیشل خدمت کے لیے چند مردوں کا مطالبہ کیا، جس کے جواب میں بادشاہ نے کہا مجھے آپ کے اس طلب کی وجہ پہلے ہی سے معلوم ہے علی جا، قاضی ہو کر دوسرے مردوں سے لواطہ کروانا نازبیوں کو ایسا ابن مبارک ہو۔ اہل سنت کی مائناز کتاب صحیح بخاری میں تحریر ہے کہ وقت ضرورت لواطہ کروانے والے کے پیچھے امامت درست ہے۔ اہل سنت کی دوسری مائناز کتاب در مختار میں تحریر ہے کہ امام جماعت کا عضو تناسل چھوٹا ہونا چاہیے۔ تو بس بات واضح ہو گئی، لواطہ وہی کرواتا ہے، یعنی اپنی گانڈ وہی مروائے گا جس کا اعلی تناسل چھوٹا ہوگا، کیونکہ یہ خود لواطہ کرنے سے قاصد جو ہوتا ہے۔ الیاس گھومن کے مذہب میں لواطہ کروانے والا قاضی اور امام مسجد دونوں بن سکتا ہے، اور اس گماش کا شخص محب صحابہ اور پکا اہل سنت ہی ہو سکتا ہے۔ صرف ایک قدم اور آگے بڑھیے اور حقیقت سے قریب تر ہو جائیے۔ اہل سنت کے 6 خلفاء اور اماموں کے دادا حضرت حکم صحابی صاحب لواطہ کرواتے تھے۔ اس مایہ ناز گراں قدر صحابی پر یہ نازوی اہل سنت جتنا فخر کریں اتنا کم ہے۔ ایک قدم اور آگے بڑھائیے اور غور سے سماعت فرمائیے۔ اہل سنت کی مایہ ناز کتابیں سوائق المحرقہ اور تفسیر روح المعانی میں تحریر ہے کہ اہل سنت کے 3 مشہور ہستیاں، ایک ولید ابن مغیرہ یعنی خالد ابن ولید سیف اللہ کے بابا جانی، 2 حکم ابن آز یعنی مروان کے بابو جی، اور نمبر 3 ابو جہل اکرمہ صحابی اور حضرت مسٹر عمر فاروق صاحب کے ماموں جان۔ یہ وہ 3 مایہ ناز شخصیات ہیں جن کو لواطہ کروانے کی لا علاج بیماری تھی۔ بس آخری قدم بڑھائیے، پھر آپ کی زحمتیں تمام ہوئیں۔ جہاں سے آغاز کیا تھا اور جس سے آغاز کیا تھا اسی پہ اختتام کرتے ہیں۔ صاحب تاریخ الخلفاء اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے عمر سے کہا ہے عمر کیا تمہارے بارے میں وہ بھی وہی خبر نازل ہو جو ولید ابن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی؟ بس عزیزان گرامی، یہی مسٹر عمر تھے جنہوں نے عورتوں سے لواطت کا آغاز کیا تھا اور اپنی اس بات پر رسول خدا کو گواہ بنایا تھا، اور آخری روایت میں بھی رسول خدا مردوں کے ساتھ عورتوں کی عمر کی لواطت کروانے پر گواہ ہیں، یہ کہہ کر کہ اے عمر تم بھی ویسی خبر کا انتظار کرے ہو کہ تمہارے بارے میں نازل ہو جیسے تمہارے لنگوٹی یار ولید ابن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ بس عزیزان گرامی، طوالت کے خوف سے باقی کئی باتیں ہم چھوڑے جا رہے ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رکھ دیا۔ ارباب انصاف آپ خود فیصلہ فرمائیے۔ الیاس گھومر اپنی تقریر میں مذہب شیعہ کی اہانت کرتے ہوئے طنزاً کہتا ہے کہ مذہب ہوا نا، یہ مذہب ہے،
اب ہم شیعہ صاحبان ان کا جملہ انہی پر پلٹاتے ہیں کہ اہل سنت کے بارے میں یہ سب باتیں جان لینے کے بعد مذہب ہوا نا، یہ مذہب ہے گانڈ مروانا. ابن مبارک زندہ باد، ولید ابن مغیرہ زندہ باد، حکم صحابی زندہ باد، مسٹر عمر زندہ باد، اہل سنت قوم لوط زندہ باد زندہ باد زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.